اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح پاکستان کی ایک باقاعدہ کوشش کی وجہ سے پاکستان کو نہیں بلکہ آج سعودی عربیہ کو اور ترکیہ کو بھی بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور یہ اگست اگر کہا جائے تو ہمارے لیے ہمیشہ خوشیوں کا باعث بنتا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ 7 اگست کو پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ نے مکہ معاہدہ جو ہے وہ کامیابی سے دستخط کر دیے، اور اس میں آج ہمارے خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان کو لینے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ میرے ہی پروگرام میں یہ سب سے پہلے اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان انشاءاللہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے جا رہا ہے جس سے پوری دنیا، مسلمان جو دنیا ہے اس کو کامیابی ملے گی اور اس کو مزید استقامت ملے گی۔ تو میں سب سے پہلے اس انٹرو کو شارٹ کرتے ہوئے انہی کو ساتھ لوں گا۔ بریگیڈیئر نادر میر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ آج میری آواز میں بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ خوشی ہے، اور ہمارے انداز میں اور ہمارے سٹائل میں کامیابی کی خوشی ہے۔ تو ہم جب کامیاب ہوتے ہیں تو کس طرح مناتے ہیں، اس کی بات کریں گے بریگیڈیئر نادر میر سے۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ السلام علیکم غفاری صاحب، اور آپ کو بہت مبارک ہو اس خوشی کے موقع پہ۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، اور ہمیں آپ کو ڈبل مبارک اس لیے ہو کیونکہ آپ کے جو بہترین تجزیہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو بات آپ کرتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے ایران اور امریکہ کی جو جنگ تھی اس پر بھی بہت زبردست تجزیہ دیے، اس کے بعد یہ جو ہمارا مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان ممالک کے ساتھ معاہدے ہونے جا رہے ہیں اس کا بھی آپ نے بتا دیا، اور آج آپ ایک اور اچھی خبر کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ صرف 2-3 نہیں، 2 ہوئے تھے، سعودی عربیہ اور پاکستان، اس کے بعد ترکیہ شامل ہو گیا۔ اب کون شامل ہونے جا رہا ہے اس کا بھی آپ ہی بتائیں گے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس یہ خبر ہے۔ یہ ایک ہسٹورک تاریخی ایونٹ ہے، یہ کوئی خطے کا ایونٹ نہیں ہے، اٹ از اے گلوبل ایونٹ، یعنی کہ پوری دنیا پہ اثر کرنے والا ایونٹ ہے۔ جیو پالیٹکس کی سطح پہ جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن بنی اور وہ دنیا میں ایونٹس آئے بڑے، جس سے ابھی تک آپ کو پتا ہے دنیا میں ایک پوری اسٹریٹجی اور دنیا کی جیو پالیٹکس اور دنیا کی چیزیں چل رہی ہیں، اسی طرح وہ یورپ میں تھی بنیادی طور پہ، ابھی بھی ہے نیٹو ادھر، وہاں بیس اس کی برسلز میں ہیڈ کوارٹر ہے۔ اسی طرح مکہ اکارڈ جو ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے بٹوین سعودیہ، ترکی اینڈ پاکستان، دس از دی فاؤنڈیشن of an Islamic Defense Alliance which انشاءاللہ آج میری بات سن لیں اور اللہ ہماری زبان مبارک کرے سب کی، کہ موراکو سے لے کے which is on the Atlantic Ocean to Indonesia which is on the Pacific Ocean، یعنی کہ ایک افریقہ کے ایک کونے سے لے کے یعنی یورپ کے نیچے، جبرالٹر کے نیچے سے، اور انڈونیشیا کے جو آسٹریلیا اور پیسفک اوشن چین سے بھی آگے تک جاتا ہے انڈونیشیا، وہاں تک یہ مسلمان ممالک ہیں، اور اس کے اندر مسلمان قومیں رہتی ہیں، مسلم نیشنز رہتی ہیں، جو اب اللہ کی برکت سے اس اگست کے مہینے میں جو اگریمنٹ ہوا ہے اس سے ان کے لیے ایک بیس بن گئی ہے۔ دیکھیں بیس سے ہی بات آگے چلتی ہے، بنیاد بن گئی ہے۔ آپ نے اگر 100 سٹوریز کی بلڈنگ بنانی ہے تو اس کی پہلے تو بنیاد رکھیں گے نا، پھر ہی بلڈنگ اوپر کھینچیں گے نا۔ تو یہ جو بنیاد ہے اس میں سعودیہ جو اللہ کے فضل سے ہارٹ ہے، اسلام کا ہارٹ ہے، مسلم ورلڈ کا، اور دنیا کا بھی جیوگرافیکل ہارٹ بھی، آپ سمجھ لیں دنیا کو، لوگوں کو نہیں پتا شاید سارے کو کہ جو ورلڈ کا سینٹر ہے، جیوگرافیکل سینٹر کی بات کرو، اسلامی تو ہمارا سینٹر مکہ ہے اور مدینہ ہے، لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ ہے سعودیہ اینڈ ایجپٹ، یہ جو علاقے نے جیوگرافکلی دنیا کے سینٹر میں آتے ہیں، تو اس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں، کسی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں ترکیہ جو عظیم ملک ہے آپ کو پتہ ہے، اور پاکستان کی قوت کا اندازہ ہی نہیں دنیا کو اب نظر آنی شروع ہو رہی ہے، جیو پولیٹیکل پار، یہ تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور آپ دیکھنا کہ جس طرح آپ نے سوال پوچھا، اس میں میں نے تو 2015 میں منامہ ڈائیلاگ میں یہ سجیسٹ کیا تھا یہی بات، اور اس میں کہ یہ مسلم الائنس ہو جس کی بیس بنیاد بیسک یہ ہو، اور اس میں ایجپٹ کا نام بھی لیا تھا، اور جس پہ ترکی کے ایجپٹ کے سفیر اور ترکی کے سفیر جو میں وہاں پر تھا تو انہوں نے مجھے مبارک دی اور تھینک یو کہا، بیکاز ان کے ملکوں کا بھی نام لیا۔ نارملی لوگ اپنے ملکوں کا ہی نام لیتے ہیں کیونکہ ہم تو پاکستان کی اور اس کے آگے تک سوچ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب اس کو ذرا مجھے گراؤنڈ بنا دیجیے گا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے منہ سے یہ نام نکلواؤں۔ بالکل انشاءاللہ مصر جو ہے وہ بھی اگلے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور یہ 3 نہیں 4، اور اس کے بعد جو ہمارے ذرائع اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں انٹرنیشنل، جو جیسے ہمارے بھائی ہیں نادر میر صاحب، انہوں نے بھی بتایا بحرین اور اس کے ساتھ ساتھ قطر اور دیگر ممالک بھی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب جاری رکھیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ
کیونکہ آپ دیکھیں نا سعودیہ، پہلے تو لوگ اس کے اندر مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کے پاس پیسہ ہے، ترکی کے پاس ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیر قوت بھی ہے، فوج بھی بڑی بہادر ہے. یس یس، کیونکہ یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس تصویر میں کیوں ہے. یہ تو آگ لگے گی آپ کو، ابھی تو اور بڑی تصاویر آنی ہے اور بڑی ویڈیوز آنی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس پکچر میں ہیں. اس میں سب سے زیادہ آگ ہمارے ہمسائے بھارت کو لگی ہے اور اس کو ہمیشہ لگے گی اور مزید ابھی لگنا باقی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تو سارا کرایا ہے، جبکہ سب کو کریڈٹ دے اس میں، وزیر اعظم کو، پاکستان کی قوم کو، صدر اردوان کو اور ایم بی ایس کو، کراؤن پرنس کو، سب کو. لیکن ایون نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بہت کردار ادا کیا ہے اس کے اندر، محسن نقوی کا بڑا کردار ہے. جی، لیکن جو موونگ سپرٹ ہے نا، وہ سن لیں میرے سے، میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو سچ ہوتا ہے وہی بولتا ہوں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اللہ پاک کی برکت سے انہوں نے اس کو، یہ جو خیال تھا، یہ جو ڈیزائر تھی، یہ جو وش تھی مسلمانوں کی، آپ کی بھی، ہماری اور بہت سے لوگوں کی، وہ امپلیمنٹ کر دی ہے. یہ دیکھیں نا، خیال ہونا ایک چیز ہے، اظہار کرنا دوسری چیز ہے، اس کو بنانا تیسری چیز ہے. تو یہ اس میں سب سے زیادہ، اگر ایک سنگل پرسن کو، اس میں ظاہر ہے سب شامل ہیں، ایک تو پرسن نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کہا تصویر میں کیوں ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کرایا انہوں نے، جس نے کام کرایا اس کی وہ تصویر میں. اور اس سے ہٹ کے ایک پوائنٹ اور بھی ہے بریگیڈیئر صاحب کہ ہماری جو مضبوط ترین حصہ ہے پاکستان کا، کہہ لیں کہ وہ دفاعی ہے، ہماری فوج ہے جو کہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. اور ہماری جب فوج سب سے مضبوط حصہ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے ترکیہ کے پاس ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، سعودی عربیہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہے، پاکستان فوجی طور پر مستحکم ہے. یہ وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ادھر ساتھ ہیں. بالکل، اور وہ وہاں پر ہیں. آپ کا جو سٹرونگ پوائنٹ ہے، جو بہت صحیح کہا، وہ جیو پولیٹیکل پاور ہے. دیکھیں میرے سے ذرا سن لیں، ایک تو جیو پولیٹیکل پاور میں ایک آپ کے فوجی طاقت ہوتی ہے، دوسری امن لانے کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ نوٹ کریں کہ ایران امریکہ کی ایم او یو جو پیس کرانے کی کوشش جو تھی اور ابھی بھی جاری ہے، وہ ہم ہی کرا رہے ہیں، یعنی پاکستان ہی کرا رہا ہے. تو اس لیے فیلڈ مارشل کا رول پیوٹل ہے یہ. اور انڈیا تو پاگل ہو گیا ہے، وہ صدمے میں نہیں ہے، وہ پیرالائسس میں ہے انڈیا کے اندر اس وقت، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو، پاکستان کو ان کے پروپیگنڈے کے لحاظ سے تو سمجھتے نہیں ہے نا. ابھی ان کو سمجھ آنی شروع ہوئے گی آہستہ آہستہ. یہ تو ایک بات ہوگی. اب ایجپٹ کی ذرا بات سن لیں. ایجپٹ اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ نقشہ دیکھیں، جو چیز لوگ مس کرتے ہیں نا اس میں، کیونکہ اتنا علم نہیں ہے عام آدمی کو، تو اتنا آئیڈیا نہیں نا ہوتا، میں اسی لیے ایکسپلین کر رہا ہوں. اس میں سب سے بڑی جب نقشے پہ دیکھیں نا، دنیا کے نقشے پہ آپ ترکی کی لوکیشن دیکھیں، ترکی کدھر ہے، پاکستان کدھر ہے، سعودیہ کدھر ہے اور ایجپٹ کدھر ہے. جب آپ ایجپٹ کو ساتھ لاتے ہیں تو آپ کو نارتھ افریقہ مل جاتا ہے. آپ کو ایجپٹ کے ساتھ آپ کو پورا لیبیا اور موراکو تک آپ پہنچ سکتے ہیں. مسلمان گئے اسی رستے سے تھے، اسلام پہلا ہی اس رستے سے تھا، ایجپٹ سے لے کے موراکو تک اور جبرالٹر تک، جبر الطارق تک جو گئے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں میڈیٹرینین سی، نیٹو کی یورپ کی سدرن ویلی ادھر ہے، میں ایجپٹ کی بات کر رہا ہوں. سینٹر میں سعودی عربیہ ہے، نارتھ میں اس کی ترکی ہے، اور اس کے مشرق کے اندر جو پاور ہے عظیم، اس کا نام ہے پاکستان. مطلب اس الائنس کی بات کر رہا ہوں. اور آگے چل کے یہ اس میں آپ نے انشاءاللہ بنگلہ دیش کو بھی، کیونکہ اس کو بھی انڈیا سے بنگلہ دیش بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہے، پچھلے 4 سال سے کوشش جاری ہے. بہت سے ممالک ملیشیا کو لانا ہے. تو یہ ایک گلوبل الائنس بن جائے گا اسلامک ورلڈ کا. لیکن یہ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ امن کے لیے لایا جا رہا ہے، بیلنس کے لیے لایا جا رہا ہے. یہی بات بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم زیادہ سٹرونگ ہوئے ہیں. ہم سٹرونگ تو ہوئے ہیں لیکن ہم دفاعی طور پر سٹرونگ ہوئے ہیں، ہمارا دفاع زیادہ مضبوط ہوا ہے. ہم بالکل پرامن رہیں گے، ہم کوئی جنگ کا اعلان نہیں کر رہے تینوں مل کے، ہم تینوں مل کے اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور یار کسی کا حق ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی میں پوائنٹ ایکسپلین کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے جو عجیب سی بات ہے کہ اس معاہدے کی جس پہ اتنی خوشی اور اتنا بڑی کامیابی، پاکستان کے اندر بھی کچھ آوازیں ہیں دبی سی یا غلط سی جو اس کے خلاف بولتی ہے یا شک ڈالنے کی کوشش کرتی، تو آپ اس سے ان کے ذہن کی حالت لگا لے کہ یہ مطلب جو انڈیا میں مسئلہ ہے نا، انڈیا کو تو مسئلہ جنوین ہے، کیونکہ وہ پاکستان اکیلا ہی انڈیا کے لیے کافی تھا. اب تو ترکی اور سعودیہ بھی ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ممالک آ جائیں گے. جس طرح آپ نے کہا جی سی سی، تو دیکھیں سعودی عربیہ جو ہے نا، KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ از دا بگیسٹ پلیئر آف GCC. تو اس پہ GCC جو ہے وہ ساتھ ہی آئے گی. انہوں نے کہاں جانا ہے وہ نقشہ تو دیکھ لیں. بریگیڈیئر صاحب عام سی بات ہے نا، دوست جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن ہوتا ہے. ہمارے جو دوست ہیں ان کے جو دوست ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں. بالکل.
اگلی بات یہ ہے اس کی ایک اور خوبی بھی سن لیں, میں نے اگلے دن کی بتایا تھا کیونکہ میں نے تو کام بھی کیا, آپ کو پتا ہے میں نے ترکی میں ٹرکش لینگویج ٹرکش اسٹاف کورس کیا ہوا, ترکی کے اسٹاف کو آرمی کے ساتھ. اس کے علاوہ میں سعودیہ میں بھی رہ چکا ہوں ملٹری ڈیوٹیز میں. تو مجھے ذاتی ایک تو ہوتا ہے نا ویسے کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرنا, میں تو فزیکلی ان دونوں ملکوں میں سعودی اور ترکی کی بات کر رہا ہوں, وہاں ملٹری ڈیوٹیز کرتا رہا ہوں. سو اس پہ ہم پرانا مطلب یہ بہت پرانا خیال تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ فیلڈ مارشل کی مدد سے اور ان کی ایفرٹ سے اور باقی ملک کی ایفرٹ پاکستانی ایفرٹ سے اور باقی ٹرکش اینڈ سعودی ایفرٹ سے یہ بن گیا ہے. اگلی بات جو سمجھنے کی ہے اس میں بہت ہی بڑی خوبی ہے جو ابھی تک کسی کو نہیں اتنا آئیڈیا ہو رہا کہ یہ امریکہ کی طرف سے اور چین کی طرف سے جو دو گلوبل پاورز ہیں, امریکہ از دی ایگزسٹنگ یعنی موجودہ گلوبل پاور امریکہ ہے اور ابھرتی ہوئی گلوبل پاور چین ہے, اس کے ساتھ کی اگلی اکنامکلی کم از کم, وہ دونوں اس کو ویلکم کریں گے اور کر رہے ہیں. اور دو کو کر رہے ہیں. برگیڈیئر صاحب صبح میں رپورٹ ایک دیکھ رہا تھا, اس کے اندر صرف جو بھارت ہے نا اس کو تشویش ہے, اس کے علاوہ یورپین جو کنٹریز ہیں ان کو تشویش صرف یہ ہے کہ یہ 3 یا 4 یا 5 یا 7 وہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں ملک, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, مطلب وہ سوچ رہے ہیں. اور چین اس کا خیر مقدم کر رہا ہے, چین اس کا کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین ہے اور جتنا ہمارا خطہ مضبوط ہوگا اتنا ہم اس کو بہتر طور پر لے جا سکیں گے, کیونکہ چین ہمیشہ معاشی طور پر سوچتا ہے, وہ دفاعی طور پر یا اس میں لڑائی والے اس میں معاملے میں نہیں سوچتا, وہ مثبت پہلو دیکھتا ہے ہمیشہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, چائنا کا انٹرسٹ بیسک پالیسی ہے جیو اکنامکس جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں, یہ پاکستانیوں کو بتانے کے لیے آپ کی چینل 7 جو اتنی اچھی چینل ہے کہ دس ایگریمنٹ اینڈ دس الائنس یہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا اور اس کو امریکہ کی سپورٹ بھی ہوگی اور چین کی بھی ہوگی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ورنہ عام طور پہ کم از کم ایک بڑی طاقت اس کو اپوز کرتی ہے کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس میں امریکہ کا انٹرسٹ اس لیے ہے کہ امریکہ نے خود ابھی دیکھ لیا ہے کہ اکیلا وہ جو سارا مڈل ایسٹ سنبھال نہیں سکتا. آپ کے سامنے ایران کی جنگ ہوئی, باقی بھی دنیا میں اسی طرح اس کا انٹرسٹ ہے کہ امن رہے. امریکہ کا انٹرسٹ بھی ہے نا, ٹرمپ نکلنا چاہتا ہے اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے جیسے بھی. اسی طرح چائنا کا انٹرسٹ ہے کہ آئل وہاں سے آئے اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, تو جنگ چاہتا ہی نہیں چائنا. تو اس لیے امریکہ اینڈ چائنا دونوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا اس کو اپوز کوئی بھی نہیں کرے گا اور یورپینز بھی نہیں کریں گے, جیسے ہم نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. سو رہ دے کے آپ دیکھیں, اور نہ یہ اسرائیل کے خلاف جنگ کر رہا ہے نہ ایران کے خلاف کر رہا ہے. اصل پرابلم لکھ لے, میری سب سے بڑی پرابلم اس کو انڈیا کو ہوگی, کیونکہ انڈیا کا ایجنڈا تھا مڈل ایسٹ کو ٹیک اوور کرنا. اس سے وہاں آپ دیکھیں کتنے انڈین بھیجے ہوئے ہیں, وہ وقت تیل لیتا تھا اور لیتا ہے, اور وہاں وہ دبئی میں انڈیا کی کتنی انویسٹمنٹ تھی. انڈیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بھارت, دبئی میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بھارت کی ہے, بحرین میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بھارت کی ہے, اور کئی حد تک سعودی عربیہ میں بہت زیادہ بھارت کی انویسٹمنٹ ہے. اور یہ جو خلیجی ممالک ہیں یہاں پہ بھارت کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ, ان کے پورے مالز اور پتہ نہیں کیا کچھ کاروبار ہیں وہاں پہ. جی بالکل, آپ سونے کی دکانیں دیکھ لیں, آپ کاروبار دیکھ لیں. تو نمبر 1 ان کی انڈیا کی انویسٹمنٹس ہے مڈل ایسٹ میں, گلف میں. نمبر 2 ادھر ڈیاسپورا ہے, یعنی انڈینز وہاں نوکریاں کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں. ایون میرے جو ریسرچ ہے بحرین اور دبئی کی, وہاں پر انڈین جو میڈیا ہے نا, وہاں کا لوکل میڈیا, وہاں پر بھی انڈین بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اس کے باوجود ان کو ماننا پڑے گا, یہ اتنا بڑا کام ہے الحمدللہ. ایگزیکٹلی یہی میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ دیکھیں انڈیا کی ڈیاسپورا یعنی انڈینز وہاں پر ہیں, انڈیا کی انویسٹمنٹ وہاں پر, اور انڈیا وہاں سے تیل بھی لیتا ہے نا, یہ بھی سمجھیں. اس سے وہ ان کی ساری انرجی سیکورٹی آپ کے سامنے سے گزرتی ہے. اب ان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ تو مڈل ایسٹ کو ڈومینیٹ کرنے کے چکر میں تھے, اور ادھر جو نیا الائنس بن گیا وہ پاکستان, ترکی اینڈ سعودی, اور اس کے اندر جب اور ملک آئیں گے تو انڈیا کا جو کنٹرول کا یا جو پلان تھا, یہ میں نے انگریزی بولی تھی کچھ عرصہ پہلے بھی, انڈیاز اوور سائزڈ جیو پولیٹیکل ایجنڈا, یعنی کہ بہت بڑا, ضرور سے زیادہ جو مینج نہیں ہو سکتا ان کا جیو پولیٹکس کا یا عزائم یا حکمت عملی تھی کہ انہوں نے سارا مڈل ایسٹ کھا جانا ہے. تو وہ تو آپ کو سمجھ بلاک ہو گیا ان کا سارا پلان, اس لیے ختم ہو رہا ہے. اب وہ کوئی ڈھونڈیں گے, اب کبھی پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی کسی اور کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی دہشت گرد بیچتے ہیں, کبھی کچھ اور کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے اور ترکی سعودیہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے لیے. تو اس کو آگے ویلکم کرنے کے علاوہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. بالکل ویلکم کیا جا رہا ہے برگیڈیئر صاحب. پاکستان کے ہر شہر کے اندر الحمدللہ اس معاہدے کی جو آپ کو نظر آئیں گی تصاویر نظر آئیں گی, اس میں خیر مقدم کے پیغامات نظر آئیں گے, بیسٹ وشز نظر آئیں گی. آج اگر تکلیف ہو رہی ہے تو صرف بھارت کو, برگیڈیئر صاحب بھارت کو تکلیف کیوں نہ ہو, اور بھارت جو ہے اس کی کیا ایسی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ بھی اس طرح کے معاہدے کرے یا آگے بڑھے, کیونکہ ان کا جو وزیر اعظم ہے اس کی تو وجہ شہرت یا قتل ہے یا پھر چائے بنانا. تو وہ کیسے یہ سوچے گا, یہ ساری سوچ کی باتیں ہیں نا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک پورا
बाकायदा तौर पर आलमी तौर पर अपने आप को मनवाया। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ की पूरी दुनिया मानती है उनको, तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी पूरी दुनिया जानती है कि ही इज अ जस्ट मर्डरर एंड टी मेकर। अभी तो इंडिया पूरा एक्सपोज तो पहले ही हो गया था। वो तो पिछले साल मई 2025 में जो पाकिस्तान ने उसको, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के जहाज जब गिराए, तो उसी वक्त ताकत का नवाजन या दुनिया की जो इमेज थी ना, इमेज होती है ना, परसेप्शन, दुनिया देखती कैसे है, वही बदल गई थी। लेकिन अब इस मुआहदे से किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि अब पाकिस्तान को टोटली नए तरीके से देखा जा रहा है। एक और बात आप समझे, जो मैंने अपनी किताबें जियो गवादर ऑन दी ग्लोबल चेस बोर्ड, जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान, अपने बहुत बेताशा जियो पॉलिटिक्स के आर्टिकल्स में लिखा था, मेरे अखबार में भी आर्टिकल छपे थे जिसका नाम था पाकिस्तान न्यू गल्फ प्लेयर इन फ्रॉम गवादर, पाकिस्तान न्यू गल्फ प्लेयर। आप अब गल्फ के प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले आप महदूद थे साउथ एशिया तक, आपके अपने लोग कहते थे, बाकियों को तो छोड़े। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके साउथ एशिया डिपार्टमेंट में टॉक देता था एज अ स्टूडेंट्स को, जो मैं वैसे देता हूं फ्री टॉक सबको, तो उसमें मैं कहता था पाकिस्तान इज नॉट ओनली, हम खाली साउथ एशिया तक महदूद नहीं है, हमारी ओरिजिन आप पढ़ें तो सेंट्रल एशिया में है, वेस्ट एशिया में है। हम जो तो अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की मदद से, हमारी फील्ड मार्शल की कोशिशों से, हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी हुकूमत की और सबकी, स्टेट की, रियासत की, अब आप मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में भी आ गए हैं। ये छोटी सी चीज नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, मेरे नॉलेज के मुताबिक सबसे ज्यादा जो गोल्फ है वो हमारे जनरल्स खेलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम अब सिर्फ गोल्फ के नहीं बल्कि गोल्फ के भी प्लेयर्स हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना जी, अब इससे जो आगे सूरत-ए-हाल बन रही है ना, वो आप देखें ना कि अब आपका कल आप ये देखें ना, आपकी जो डिस्कशन होती थी या आपकी इवन ज़हनी या इंटेलेक्चुअल या स्ट्रेटेजिक, वो क्या थी? इंडिया एंड अफगानिस्तान। आप ये बात करते थे तो पिछले कितने सालों से, अब देख लेना। अच्छा जी, कश्मीर, इंडिया, यहाँ ये हो गया, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ गए या कुछ और हो गई, यहीं तक की बात थी ना कि अमेरिका आ गया, रूस आ गया अफगानिस्तान में, अमेरिका आ गया। आप यू आर लिमिटेड। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप महदूद थे साउथ एशिया के अंदर, मशरक में आपके इंडिया और नॉर्थ वेस्ट में आपके अफगानिस्तान। यही कहानी थी, नीचे ईरान था, वेस्ट में, मगरब में। अब आप अल्लाह की बरकत से, हमारे फील्ड मार्शल की कोशिश से, हमारी बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट की एफर्ट से, और आप जैसे मीडिया, पाकिस्तानी पैट्रियोटिक मीडिया की वजह से, हम लोग अब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में आ रहा है। आप देखें, और मिडिल ईस्ट खाली सऊदीया तक नहीं है, सऊदीया तो हार्ट है, दिल है। ये आप देखना, मेरी बात सुन लें, नोट करें, ये मोरक्को देखें नक्शे पे किधर है, इजिप्ट उसका अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का मशरिक है, और मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका का मगरिब है, जिस पे हमारे शायरों ने भी कहा था। तो वहाँ नॉर्थ अफ्रीका का जो मोरक्को है, वहां से लेके इवेंचुअली ये इंडोनेशिया तक जाएगा। वो ठीक है, कल सुबह नहीं जाएगा, कोई जरूरत भी नहीं कि कल सुबह हो जाए, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आप ये समझने की, अब इससे एक और बात होगी कि जो मुसलमानों में एक था फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, मुसलमानों में फीलिंग थी कि जी हम तो कुछ नहीं है, ये वो, अब इससे नजर आएगा कि भाई हम कर सकते हैं। देखें ना, ये 3 मुल्कों ने किया और मुल्क भी आएंगे। और दूसरी बात जो आपने की और हम पहले से कह रहे हैं, हम तो अमन लाने के लिए कर रहे हैं, हम तो बैलेंस ला रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम तो किसी का, मैं बार बार कहता हूं, जब आप अमन के लिए करेंगे ना, तो इसको दुनिया भी वेलकम करेगी। देखिए, मैं घर से निकलता हूं तो मुझे मेरी सिक्योरिटी करनी होती है ना, तो इसी तरह हमारा राइट है हमारा मुल्क भी मजीद सिक्योर हो। इसी तरह तुर्किया ने भी समझा कि हम अगर मिलकर सिक्योर मजबूत मुस्तहकम हो सकते हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया बढ़ रहा है, इसी तरह कल इंशाल्लाह इजिप्ट शामिल होगा, इसी तरह बहरीन शामिल होगा, इसी तरह यूएई शामिल होगा। तो वो सारे के सारे अपने आप को मुस्तहकम करेंगे ना, अपने मुफाद के लिए काम करें, ना कि पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ना, ये इसमें जो दूसरी बात है ना, आपने बहुत अच्छी बात की गफारी साहब, हमेशा की तरह ये भी थोड़ा सा, जबकि हम उसको वेलकम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब, लेकिन थोड़ा सा इंसान को मैच्योर और बैलेंस व्यू लेना चाहिए। मैं तो ईरान यूएस वॉर पे भी आपको बताता रहा हूं, और बाकी चीजों पे भी, जज्बाती बातों से मसले हल नहीं होते, ठीक है ना। समझ तो जो खास संजीदा सब्जेक्ट के लिए इंसान को बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या है कि जबकि हम सारे मुल्क इकट्ठे होंगे मुसलमान, और डिफेंस करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, और फायदा होगा, लेकिन इसके साथ ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि फिर ये चलेगा। वो क्या है? वो ये है कि हर मुल्क का अपना कौमी मफाद होता है, हर मुल्क का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो सऊदीया अगर कुछ करना चाहता है तो ठीक है, उसका हक है। हम भी इस तरह, हम भी हक रखते हैं, मतलब इकट्ठे होते हुए, एक खानदान में लोग इकट्ठे भी होते हैं, ये अपने अपने काम भी करते हैं ना। तो ये जो हमारे कुछ लोगों को गलत फहमी है ना, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सारे एक जैसे हो जाए। भाई सारे एक जैसे नहीं हो सकते। मलेशिया में जो लोग खाते पीते रहते हैं, उधर का मौसम, उधर के हालात फर्क है। इंडोनेशिया के, जो मोरक्को के, वो फर्क है, ठीक है ना। तो हमने सबको साथ लेके
چلنا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھے گا اور انشاءاللہ اس سے بہت سر ایک تحقیق کے مطابق صرف 60 کلومیٹر آگے جائیں تو زبان چینج ہو جاتی ہے، تو ہم تو یہ ملکوں کی بات کر رہے ہیں، ریاستوں کی بات کر رہے ہیں. یہی میں آپ کو ایکسپلین کروں تو یہ جو کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی ساری مسلم ورلڈ ایک ہو جائے گی. میں نے کہا نو، ضرورت ہی نہیں ہے ایک کرنے کی. آپ کیوں ہر ایک کو ایک کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ایک ریگستان ہے موراکو میں، ادھر کا لباس فرق ہے. انڈونیشیا میں گرمی پڑتی ہے ٹراپیکل، ادھر کا لباس فرق ہے، ادھر کا کھانا فرق ہے. آپ کا دین کٹھے ہے وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، خیالات کٹھے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ اس کو محدود رکھیں، جیو پولیٹیکل سیکیورٹی کے اوپر محدود رکھیں. جیو اکنامکس جو یعنی کہ تجارت، ٹریڈ، اکنامکس، لوگوں کی جابز اس پہ لے کے آئے اور ملکوں کی سیکیورٹی پہ لے کے آئے. تو بجائے کہ اور ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، یہ میں آج ہی کہہ دوں، ابھی تو شروع بھی ہوا ہے یہ سارا سلسلہ. کسی ملک کو دوسرے ملک میں، کیونکہ ہمیں ہے کچھ لوگوں کو پرابلم، مائنڈ نہ کریں میری بات، میں ذرا واضح اور سیدھی بات کرتا ہوں، ہمیں پرابلم ہے. آپ واضح اور سیدھی بات کرتے ہیں جاوید غفاری، اسی لیے آپ کو بار بار مدعو کرتا ہے. جی وہ کیا ہے کہ ہم نے دوسرے معاملوں ملکوں میں ان کو انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے، یعنی ادھر جا کے ان کو سبق سکھانا ہوتا ہے. جی آپ ایسے ہو جائے، آپ ویسے ہو جائے، آپ مہربانی کریں، آپ سکھائیں نا ترکوں کو. ہم کئی جگہوں پہ بدنام بھی ہوئے ہیں، یہ بھی سمجھے نا. آپ دیکھیں کتنے ملک آپ کو مسلمان ملک ویزا ہی نہیں دیتے، اس کی وجہ ہم ادھر جاتے ہیں تو ادھر جا کے ہم اپنی کہانی شروع کر دیتے. بھائی آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان کا کلچر فرق ہے، ترکی کا کلچر فرق ہے، موراکو کا کلچر فرق ہے، انڈونیشیا کا کلچر فرق ہے. سب کی رسپیکٹ کریں، سب کو عزت دیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں، بجائے کہ دوسرے کے معاملے میں دخل دینا شروع کر دیں. آپ نے بڑی عظیم بات کی کہ ادھر تو 60 کلومیٹر کے بعد یا 50 کلومیٹر کے بعد ملک کے اندر زبان فرق ہو جاتی ہے یا کچھ رہنے سہنے کا طریقہ فرق ہو جاتا ہے. تو آپ ملکوں کی بات کر رہی ہے، تو ایک کرنا سب کو چھوڑے، سب کو بس ایک بڑے الائنس میں لے کے آئیں، یہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. بالکل. اور زبردست ایک بات بھی سامنے آئی ہے، ایک کلمہ، ایک کتاب اور ایک ایجنڈا ہے ہمارا. الحمدللہ امن کی بات ہم کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہمارا اسلام مذہب ہے وہ ہمیں امن کی ہی تعلیم دیتا ہے، ہمیں تو کہیں شر کی تعلیم نہیں دی جاتی. اور جو شر کی تعلیم جس کو دے کے وہ کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ سے سمجھ لیں کہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب لاسٹ کمنٹ لوں گا، اس تمام تر صورتحال میں ہم ایک دفعہ پھر اگر فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو خراج تحسین پیش کریں تو وہ کس طرح کریں گے؟ کیونکہ یہ ون مین جو ہے اس نے آ کر نہ صرف ہمیں خوشیاں دی ہیں، ہمیں اس طرح کا امن کا پیغام دیا، بلکہ پوری دنیا میں ہم جس طرح گردانے جاتے تھے اب اس کے بالکل اپوزٹ. پاکستان امن والا ملک ہے، پاکستان امن پھیلانے والا ملک ہے، پاکستان امن کا پیغمبر بن چکا ہے. کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ بالکل صحیح کہا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے پاکستان کی تقدیر ہی بدل دی، آپ کے سامنے ہے. جو مرضی دشمن کہتے رہے، جو حقیقت ہے وہ ماننے والی ہے نا. اور صرف پاکستان کے لیول پہ نہیں، پورے اسلامک لیول پہ، گلوبل لیول پہ یہ جو سارا ہو رہا ہے اس کا دنیا پہ اثر ہے. تو اس سے زیادہ اور اس وقت فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی ضرورت ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں بلکہ یہ جو دوسرے مسلمان ملک ملے ہیں ان کے ساتھ مل کے اور جس طرح کر رہے ہیں ایک عظیم گلوبل اسلامک الائنس بنائیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور انشاءاللہ یہ جو خبریں ہیں یہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، یہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان نے کبھی منفی سوچ نہیں رکھی، پاکستان ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے. اور پاکستان کی یہ مثبت سوچ ہی ہے کہ آج ہم کامیاب ہو رہے ہیں، آج ہم دنیا کے جھگڑوں کو ختم کروا رہے ہیں، آج ہم دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. آج ہم دنیا کے مسلمانوں کو اس لیے اکٹھا نہیں کر رہے کہ ہم کوئی طاقت بننا چاہتے ہیں، ہم کوئی کسی کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان کی آرمی بہترین آرمی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. سعودی عربیہ کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا ہمارا مرکز ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو معاشی معاملات ہیں، وہاں پہ تیل ہے، وہاں پہ مصنوعات ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ہیں، اس کی اہمیت ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں ترکیہ کی تو ترکیہ کے پاس ایک بہترین ڈیفنس سسٹم ہے. تو ٹیکنالوجی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اے آئی کے اوپر ہم مل کے کام کریں گے. ہم مختلف پہلوؤں پر، یہ صرف دفاعی معاہدہ نہیں ہے، 7 اگست کو ہونے والا معاہدہ صرف دفاعی معاہدہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو معاشی طور پر بھی مستحکم کریں گے، ہم ٹیکنالوجی کا بھی شیئر کریں گے. ہم ترکیہ کی ٹیکنالوجی کو پاکستان کے اندر، پاکستان کی ٹیکنالوجی کو سعودی عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ کی معیشت کو یا اس کی جو اہمیت ہے اس کو ان کے ساتھ مرج کریں گے. اور یہ 3 ملک مل کر انشاءاللہ پاکستان اور ترکیہ اور سعودی عربیہ کے لیے مزید مستحکم کردار ادا کریں گے. ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کا یا سعودی عربیہ کا یا ترکیہ کی کوئی ایسی آپ کو ہسٹری ملتی ہے کہ ہم نے کہیں پہ حملہ کیا، ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، ہم اسے
پست کرتے ہیں, ہم اسے پیچھے بھگاتے ہیں. آپ نے دیکھا مئی 2025 بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, ہم نے صرف 4 دن کے اندر اس کو نہ صرف پسپا کیا بلکہ اس کو وہ نقصان پہنچایا جو وہ دہائیاں یاد رکھے گا, کئی سال اس کو نہیں بھولے گا وہ حملہ. اسی طرح ہمیں ہسٹری بھری پڑی ہے. آپ نے کیا پروکسی وار شروع کی ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے اندر, ہمارے بلوچستان کے اندر, ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر, آج آزاد کشمیر کے اندر آپ نے پروکسی وار شروع کی ہوئی ہے. آپ کی جتنی پروکسیز ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وعدہ کیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو وعدہ کیا یا جو انہوں نے سوچا وہ کر دکھایا. یہ مثال ہے, یہ سامنے جو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹی وی چینل کی سکرین پر, یہ دنیا کے مسلمانوں کے بڑے آج ایک چھت کے نیچے ایک معاہدہ کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طاقتور ترین جو بڑے ہیں یہ مل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تینوں ممالک ایک ہیں. میرے ساتھ جوائن کیا ہے جناب, بہت عزت مآب ہے میرے لیے, بہت محبت رکھتے ہیں, پیار رکھتے ہیں پاکستان کے لیے, اور جو پاکستان کے لیے پیار رکھتا ہے وہ میرے لیے معزز ترین انسان ہے, بریگیڈیئر آصف ہارون. السلام علیکم برگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام غفاری صاحب. برگیڈیئر صاحب, پاکستان, ترکیہ اور سعودی عربیہ مل کر عید منا رہے ہیں, میں نے کہا آپ کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جائے, کیسی فیلنگز ہیں آپ کی اس وقت؟ الحمدللہ میرا خیال ہے یہ 21 سینچری کا مسلم امہ کے لیے یہ ایک بہت زبردست جو ہے ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس کے لیے جو ہے تمام مسلم امہ جو ہے شروع دن سے جو ہے امید رکھتی رہی, یہی بات دہراتی رہی کہ کب ہم اکٹھے ہوں گے. لیکن یہ عثمانیہ سلطنت کے گرنے کے بعد جو ہے یہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ رہا یہ مسلم امہ, اور اس کے پیچھے پہلے برٹش امپائر تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے امریکن امپائر جو آئی, انہوں نے بھی وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی رکھی اور ہمیں ڈیوائیڈ رکھا. عرب ممالک جو ہیں 22 ممالک میں تقسیم ہو گئے اور ان میں بھی کوئی اتحاد نہیں تھا. 5 دفعہ کوششیں ہوئی ہیں. یہ شروعات جو ہے میں 1951 سے 55 میں پھر OIC یہ بنی, عرب لیگ بنی, GCC بنی, 2015 میں 40 ممالک کا بھی ایک گٹھ جوڑ ہوا, لیکن اس کا رزلٹ آج تک کوئی نہیں ہوا. لیکن اس دفعہ جو یہ 3 ملک جو ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر, تو میری نظر میں یہ جو ہے ایک بہت مضبوط فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی ہے اس کانسیپٹ کے لیے جس کی ہم امید کرتے تھے اسلامک نیٹو کی. کیونکہ ایک طرف یہ جو کرسچن ورلڈ کا جو نیٹو ہے اس میں اتحاد ہے, ایک کے اوپر جنگ دوسرے کے اوپر وہ سب کے اوپر تصور کی جاتی تھی, اس طرح کا کانسیپٹ یہاں ہمارے مسلم کنٹریز میں یہ بالکل نہیں تھا. تو اس کی بنیاد جو ہے یہ پہلے ڈیفنس پیکٹ بٹوین سعودی عربیہ اینڈ پاکستان لاسٹ سپٹمبر میں ڈالی گئی, اور اب جو ہے ترکی جو ہے وہ بھی اس میں یہ شامل ہو گیا ہے. تو ایک طرف یہ ہے کہ موسٹ ایڈوانس ٹیکنیکل پاور, ادھر پاکستان موسٹ اسٹرانگ ملٹری پاور, اور ادھر سعودی عرب جو ہے اکنامک پاور. تو ان کا جو مل بیٹھ کے ایک پیج پہ اسی طریقے کا جس طرح کے نیٹو کی جو ہے شک ہے وہ کہ جی ایک پہ حملہ سب پہ حملہ یہ تو صبر ہوگا. تو یہ ایک انیشل بنیاد ہے, یہ آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ یہ کلمینیشن ہے, یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کیونکہ میری نظر میں بہت جلد جو ہے اب باقی GCC اسٹیٹس اور ادھر سے انڈونیشیا ملیشیا بھی آئیں گے. لیکن میں بریگیڈیئر صاحب جو میری اطلاعات ہیں انشاءاللہ مصر, بحرین اور قطر اور یہ 3 ممالک اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش, یہ 4 ممالک انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ٹیبل پر نظر آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ جی یہ تو بالکل یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے, یہ تو آ ہی جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب ایران بھی اس میں یہ شامل ہوگا, پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا معاہدہ جو ہے اور یہ اسلامک نیٹو جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے
اور پھر ان کے جتنے خواب ہیں اور جتنے ان کی تخریب کاریاں ہیں ہماری ایڈورسری کی وہ دفن ہو جائیں گی. آج بھی ماتم بچھا ہوا ہے انڈیا میں، اسرائیل میں اور امریکہ میں، لیکن پھر جو ہے ان کی تمام کانسپریسی. برگیڈیئر صاحب، ہمارے ہمسائے شدید تکلیف میں ہیں اور کئی سالوں سے وہ شدید تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وہ یہ جو پیچھے بیک پہ وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، پراکسی کرتے ہیں، فتنہ خوارج جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، تو وہ اب بھی یہ جاری رکھیں گے یا شاید کوئی ان کے سمجھ بوجھ آ جائے گی کہ یہ تو مزید مستحکم سے مستحکم ہوتا جا رہا ہے ملک جس کو ہم کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ دیکھیں نا، شیطان کو اب جتنا بھی وہ کہیں وہ سلجھتا تو نہیں ہے نا جی. وہ تو اس کا تو کام ہی ہے تخریب کاری. تو یہ بھی تو شیطان کے چیلے ہیں نا. جو ایک انڈو یو ایس اسرائیل نیکسس 92 میں جو یہ بنا تھا، وہ کوئی ایک اچھی اس کی جو ہے وہ اس کے عزائم تو یہ نہیں تھے. اس نے تو دنیا میں تفریق کاری کرنی تھی، تخریب کاری کرنی تھی، کیوس مچانا تھا، NRK کی طرف لوگوں کے جو وسائل ہیں ان کو چھیننا تھا اور نیو کولونائز کرنا تھا مسلم ورلڈ کو. ان کے تو وہ اہداف تھے. لیکن یہ جو ایک انیشل بنیاد اسلامک نیٹو کی بنی ہے، یہ اس میں اس طرح کے کوئی اوفینسو عزائم یہ نہیں ہے کہ ہم جو کہ ان کو توڑیں گے، ان کو ماریں گے. بیسکلی یہ ڈیفینسو ہے کہ آپ اگر ابھی ہماری طرف آؤ گے تو پھر اکیلا نہیں پاؤ گے. پھر یہ 3 مضبوط پاورز ہیں اور ان کے ساتھ جلدی اور بھی یہ مل جائیں گی. پھر یہ ایک بڑا زبردست یہ بلاک بنے گا اور وہ پھر چاہے وہ کوورٹ آپریشنز کریں یا وہ اوورٹ وار کریں، ہاٹ اور کولڈ وار، اینی کائنڈ آف وار، اس کے لیے ہم تیار ہیں کیونکہ یہ تینوں ملک جو ہیں ان میں کافی صلاحیتیں برگیڈیئر صاحب ایک تصویر جاری کی گئی باقاعدہ طور پر، سرکاری تصویر، جس کے اندر 3 سربراہان ہیں. ایک میاں محمد شہباز شریف، دوسرے ترک جو ہیں اردوان، صدر اردوان، اور 7 MBS شامل ہیں، لیکن 7 فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہیں. تو اس تصویر کو لے کر انڈیا نے ایسا ڈرامہ کیا، دیکھیں جی 3 سربراہان کے ساتھ ایک آرمی چیف کا کیا لینا دینا، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آرمی چیف کا ہی لینا دینا ہے، اس کے بعد یہ باقی سارے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اور خاص طور پہ مجھے تو لگتا ہے وہ وقت دور نہیں جب بھارت میں مائیں بچوں کو ڈرائیں گی کہ چپ کر جو، نہیں تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بلا لوں گی. جی آپ نے بہت پتہ کی اور صحیح بات کی کہ جو یہ ڈیفنس پیکٹ پہلے سعودی عرب کے ساتھ اور اب یہ جو ہے اور آئندہ اور بھی ہوگا، اس کا جو روح رواں ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. اس نے پہلے 4 دن کی جنگ جو امریکہ جو 5-6 گنا بڑا تھا اس کو جو زمین پہ جو یہ لٹایا اور جو مار دی، اور اس کے بعد ملٹری ڈپلومیسی سے جو ہے نا اس نے اتنے زیادہ دوست یہ بنائے اور پھر اپنا دائرہ کار جو ہے پوری ریجن میں اور مڈل ایسٹ میں اور گلوب میں یہ پہنچایا. تو وہ اب سب کو سمجھ ہے کہ جی اصل جو طاقت ہے وہ فیلڈ مارشل کی ہے پیچھے. اور یہ والا معاہدہ اس کی بیس بھی یہی ہے کہ پاکستان کی ملٹری الحمدللہ مضبوط ہے، پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، اور اس کی بیس بھی یہی ہے کہ کیونکہ آرمی ہماری مضبوط ہے اور ہمارے پاس اور چیزیں تو وہ اس طرح معاشی طور پر تو ہم اس طرح مستحکم نہیں ہیں، اور دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترکی آگے آیا اور سعودی عربیہ معیشت اور باقی تیل اور ذخائر ہیں اس کے پاس. تو ہماری تو بیس ہی یہی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا وہاں پہ ہونا ایسے ہے کہ جیسے یہ نہ ہوتے تو شاید یہ معاہدہ نہ ہوتا. جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ ویسے وہاں پر وہ نہیں گئے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے کہ جی وہ آئیں گے تو یہ ویکیوم جو ہے نا فل ہوگا، اور دوسروں کو میسج اگر ہم تینوں وہ کھڑے ہوتے تو اس طریقے کا خوفناک میسج شاید نہ پہنچتا. ان کا وہاں وردی میں کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارے دشمنوں کو جو ہے نا انہوں نے لرزا دیا ہے، ہلا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اب جو ہے آپ ہوش کے ناخن لو. اگر آپ نے وہی پرانے کام رکھے تو اب آپ کی دال نہیں گلے گی. اب جہاں بھی جو بھی آپ کام کرو گے ہم آگے جا کے ہم ڈیفینسو سے آفینسو جا کے، جیسے ہم افغانستان میں جو ہے نا اندر گھس کے ان کو یہ مارتے ہیں، اسی طریقے سے ہم وہاں بھی یہ کارروائی کریں گے. تو ابھی آپ جو ہے نا اپنی تمام جو آفینسو پالیسیز ہیں اور تخریب کاری کی جو پالیسیز ہیں
اس کو آپ ختم کریں. برگیڈیئر صاحب اس سے آگے ایک سٹیپ چلتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام کے اوپر اعتراض بھارت اٹھا رہا تھا. مجھے تو یہ لگتا ہے, اور میری انفارمیشن یا میری سوچ کو ذرا کریکٹ کر دیجئے, کہ اگر یہ تینوں ملک اللہ نہ کرے کہیں سامنا ہوتا ہے, پہلے تو یہ چور, یہ جو جھوٹے لوگ, یہ فیک لوگ, یہ جو دھمکیاں دینے والا نریندر مودی ہے, اس کی اتنی جرت نہیں ہے. یہ اگر سٹیپ اہیڈ کرتا ہے تو میرے خیال میں تینوں ممالک کی افواج کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہی اس کی سربراہی کر رہے ہوں گے. پھر یہ کیا کریں گے؟ ہوگا بھی ایسے ہی. اور کو کس نے کرنی ہے سربراہی؟ اگر فوج نے اگر ایک یونائٹڈ جنگ جو یہ کرنی ہے تو اس کی سربراہی انہوں نے بتا دیا ہے. 4 دن کی جنگ میں انہوں نے اپنی صلاحیت جو ہے اور لیڈرشپ کی اور سینرجی جو انہوں نے کریٹ کی تھی بٹوین آل دا 3 سروسز اینڈ دا ایئر ڈیفنس, وہ تو دنیا کو کیا, چائنا کو بھی حیران کر دیا کہ آپ نے وہ کس طریقے سے یہ اچیو کیا ہے. تو یہ چیز ہے جس نے سب سے زیادہ مرغوب کیا ہے کہ ہر دوسرا ملک جو ہے وہ ہم سے جو ہے نا تعاون بھی چاہتا ہے, ڈیفنس معاہدے بھی کر رہا ہے, ہم سے ہتھیار بھی یہ خرید رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ابھی جو ہے نا ہمیں سیکورٹی امبریلا یہ پرووائڈ کریں. تو یہ جو سیکورٹی امبریلا جو جعلی تھا امریکہ کا, وہ جو ہے آج بالکل داغدار ہو کے اور تار ہو گیا ہے, اور اس کی وقت کوئی نہیں رہی. اس کو جو ہے نا ایک نیا سیکورٹی فریم ورک اور سیکورٹی اپریٹس وہاں قائم ہونا ہے, اور وہ انشاءاللہ ہوگا. اور یہ ملٹری بیسز جو ان کے ہیں, انہوں نے آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہی ہے. برگیڈیئر صاحب, صبح میں ایک تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا, میں نے کہا تھوڑی سی ریسرچ کروں اور برگیڈیئر صاحب سے پوچھوں کہ پاکستان کا یہ جو عمل ہے اور سعودی عربیہ اور ترکیہ کا مل کے معاہدہ ہے, اس کی جو اگینسٹ ہے وہ صرف اور صرف بھارت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یورپین ممالک بھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. ساتھ کے ساتھ اگر چین کو دیکھیں تو وہ بہت خوش ہے کہ یہ اگر مستحکم ہوتے ہیں ہمارے ہمسائے تو ہم ہی مستحکم ہوں گے, کیونکہ وہ تو پوزیٹیو سوچتا ہے. اور کون کون ہو سکتے ہیں جو ہمارے اس منصوبے کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا ان کو نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی میرے خیال میں ناخوش نہیں ہے اس معاہدے کے اوپر؟ دیکھیں, اسرائیل تو بہت زیادہ اداس اور ناخوش ہے, اور انڈیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. یو اے ای کا بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی اتنا خوش نہیں. ان کی سعودی عربیہ سے دوستی ہے یو اے ای کی, تو دوست کا دوست تو دوست ہوا نا جی برگیڈیئر صاحب. جی تو لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ جو ہے وہ بھی آئندہ کی سوچ رہا ہے. وہ یہاں پر مڈل ایسٹ میں اس نے جو نئی سیکورٹی پالیسی ٹرمپ نے دی تھی لاسٹ ایئر, تو اس میں تو اس نے کہا تھا کہ اب میں ویسٹرن ہیمسفیئر کی جو ہے ڈیفینس کروں گا, اور یہاں سے جہاں بھی میرے ہیں ادھر سے میں آہستہ آہستہ وڈرا کروں گا. تو وہ تو اس نے یہاں سے جانا ہی تھا. یہاں ایک سیکورٹی ویکیوم کریٹ یہ ہونا تھا. پہلے تو اس کا خیال تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ سیکورٹی ویکیوم کریٹ کر کے وہ یہاں کا جو ہے نا چودھری یہ بنے گا, تو وہ تو ہوا نہیں, وہ تو الٹی پڑ گئی ان کو. تو اب یہ سیکورٹی ویکیوم کو اگر یہ ایک مسلم ممالک جو وہاں کے وہ جو رہنے والے بھی ہیں اور ساتھ ہمسائے میں پاکستان ہے, یہ ایک بیسٹ آلٹرنیٹو ان کو یہ ملتا ہے. یہ جو چائنا ہے اس کی جو بی آر آئی ہے یا سی پیک ہے, اس کا تو سارا دار و مدار ہی اس پورے مڈل ایسٹ میں. اگر برگیڈیئر صاحب آپ نے وہ مثال سنی ہے کہ وہ ایک تھا میراسی, وہ گیا چودھری کے پاس, وہ کہتا ہے جی دیکھیں یہ اگر چودھری صاحب مر جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں, تو چودھری کون بنے گا؟ اس نے کہا جی میرا بھائی, میرا سگا, یہ میرا وہ. وہ آخر تک اس نے کہا سارے مر گئے. پھر اس نے کہا پھر بھی تم نہیں بنو گے, تم میراثی رہو گے. تو بھارت اس وقت دنیا کا میراثی بن کے اٹھا ہوا ہے کہ یہ چودھری بننے چلا تھا, اب یہ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس سے سارے ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. بڑی اچھی آپ نے یہ مثال دی ہے کہ اب وہ جو مودی ہے وہ واقعی ایک مراثی بن گیا ہے اور دنیا کا یہ مذاق بن چکا ہے. اس طرف جو ہے نتن یاہو ہے دا موسٹ ہیٹڈ مین ان دا ورلڈ, وہ ڈکلیئر ہو گیا ہوا ہے. یہ بھی اسی طریقہ کا جو ہے ان قریب وہ بھی جو ہے نا اسی کا نے آپ ابھی تو اس پہ ہنسی مذاق جو ہے نا اڑائی جا رہی ہے, اور اندر بھی اس کے خلاف مذاق کر رہے ہیں. جو اندر اس کے خلفشار آج مچ چکا ہے, اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. 7 سسٹر اسٹیٹس اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں. جو اسٹوڈنٹس موومنٹ ہوئی اور جو کاکروچ پارٹی کا جو قصہ ہے وہ ختم تو نہیں ہوگا.
وہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے. وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی شروع ہو گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن یہ چاند پر جا رہے تھے اور مجھے انہوں نے بدقسمتی یہ کہ مجھے انہوں نے ٹی وی شو میں لے لیا اس پہ رائے دینے کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کی جو تعلیم ہے اور آپ کی جو تربیت ہے وہ اتنی ناقص ہے کہ آپ اپنے جو لوگ ہیں ان کو واش روم تک نہیں دے سکے. آج تک اپنے لوگوں کو آپ یہ نہیں بتا چکے کہ گائے جو ہے وہ ایک جانور ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند پہ جائیں گے, اور چاند پہ بھی آپ پتہ نہیں جا پاتے ہیں یا نہیں جا پاتے. جتنا آپ نے چاند پہ جانے کے لیے بجٹ ضائع کر دی, اس میں شاید آپ بھارت کے جو یہ بنیادی مسئلے ہیں یہ حل کر لیتے. ان کی سوچ تو اتنی ناقص ہے. تو جو گو موتر والے جو یہ لوگ ہیں ان کی عقل میں تو بھوسا بھر جاتا ہے نا جی. وہ تو پھر وہی گوبر ہی ہوتا ہے, وہ سوچ کیسے وہ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی اتنی بری حالت ہے ملٹری تینوں سروسز کی کہ وہ ان کے تینوں جو چیف تھے جب یہ انہوں نے شروع کی تھی جنگ پہلے پاکستان کے خلاف, تو ساروں نے ان کو خبردار کیا تھا کہ ہم تیار نہیں ہیں, اب مت غلطی کریں. اس نے پھر بھی وہ حماقت کی, اور وہ آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 5 سے 7 سال لگیں گے کہ ہم اپنی ڈیفیشنسیز کو پورا کریں, اپنی پائلٹ ڈیفیشنسی کو پورا کریں. برگیڈیئر صاحب وہ میراثی کو نہیں پتا تھا نا کہ وہ میراثی ہے اور وہ چودھری بننے چلا ہے. ٹائم ختم ہو گیا برگیڈیئر صاحب, اجازت دیں. بہت شکریہ جی, بہت زبردست آپ تجزیہ دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھیں. اور پاکستان کا دفاع الحمدللہ مضبوط تھا, مضبوط ہے, اور انشاءاللہ مزید مضبوط ہوگا. پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لے آئیں, اور پاکستان اب 1 نہیں 2 نہیں 3 پاورز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جواب دے گا. اگر کسی نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان کی طرف, سعودی عربیہ کی طرف, ترکیہ کی طرف میلی آنکھ سے مت دیکھنا, کیونکہ یہاں پر اب 1 نہیں 2 نہیں 3 چپیڑیں پڑیں گی. آپ کو جواب آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ملے گا, اور اب وہ وقت دور نہیں جب آنے والے وقت میں انشاءاللہ مزید اس سیٹ اپ میں لوگ آئیں گے, جیسا کہ بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جا رہا ہے, مصر کے بارے میں کہا جا رہا ہے, قطر کے بارے میں کہا جا رہا ہے, بحرین کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یو اے بھی اس چھت کے اندر اکٹھا ہوگا. وہ ہماری خواہش بھی ہو سکتی ہے اور ہماری دعا بھی ہو سکتی ہے. بینگ اے مسلم انشاءاللہ ہم مضبوط ہوں گے. ہم مضبوط ہوں گے اپنی سیکیورٹی کے لیے. آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی سوچ ہی کافی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, اور پاکستان سے پیار کرنے والے پائندہ باد. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.